اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کے خط میں اشارہ کیا ہے کہ بزدلی اور خوف کا سرچشمہ خدا کی پاک ذات پر شک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا آپ سب کی تمام مشکلات کو حلال مشکلات امیر المؤمنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں دور کرے۔ سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کلمات قصار کا، اور کلمات قصار میں حکمت نمبر 3 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ ایک نشست آپ کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اس حکمت میں، اس بہترین حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کی 4 اخلاقی و معاشرتی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے۔ تقریباً 4 یا 5 اس طرح سے نشاندہی کی، اور ہر ایک کے برے اثرات کو بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے، یہ اگر تمہارے اندر صفت ہے تو یہ کیا کر دے گی، یہ صفت ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک اخلاقی خرابی پر آپ سے بات ہو چکی تھی، اور وہ تھی بخل۔ بخل کے بارے میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ بخل کے بارے میں خود امیر المؤمنین نے بھی دیگر حکمت میں، دیگر کلمات قصار میں ذکر کیا، اور خود قرآن کریم میں بھی 11 مقامات پر آیا ہے۔ آج آپ سے باقی جو اخلاقی خرابیاں، معاشرتی خرابیاں، ان پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ دوسری جس اخلاقی خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے امیر المؤمنین نے، وہ ہے بزدلی، جبن، بزدلی، خوف۔ کہا ہے کہ یہ بزدلی جو ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کا نقص ہے، عیب ہے، یعنی برائی ہے بزدلی۔ بزدل ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کی وضاحت بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بزدل لوگ اپنی قابلیت، ہنر اور صلاحیتوں کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور نتیجہ زندگی میں پسماندگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ نقص، عیب، پسماندگی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کا ایک دم اپ سے ڈاؤن کی طرف آ جانا، بلندی سے پائن آ جانا، بالا سے نیچے کی طرف آ جانا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب اب یہ بزدل شخص، خوف ہے، ترس ہے، فارسی میں کہتے ہیں ترسو، یعنی ڈرا ہوا، خوف زدہ، بزدلی جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسا شخص کرتا کیا ہے؟ جب اس کا دین، جان، عزت اور ملک خطرے میں ہوتا ہے تو وہ جہاد نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھ لیتا ہے، اور بجائے یہ کہ مجاہدین کی صف میں شامل ہو، یہ بیماروں کی صف میں، معذوروں کے صف میں، بچوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ہیلے بہانے کرتا ہے، مجاہدین کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور کوئی بزدل کبھی کسی عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخل، حسد اور بزدلوں میں سے کوئی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور مومن بزدل اور کنجوس، لالچی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بزدلوں کو اپنے مشیروں کے دائرے میں نہ آنے دینا۔ اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کے خط میں اشارہ کیا ہے کہ بزدلی اور خوف کا سرچشمہ خدا کی پاک ذات پر شک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مشکلات کی جنگ میں جاؤ اور مجھ سے مدد مانگو۔ یعنی خوبصورتی سے امام نے کہا ہے، یعنی ایک ہی نقطے میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بزدلی اور خوف کا سرچشمہ کہاں پر ہوگا؟ وہاں پر جس کو خدا کی ذات پر یقین نہیں ہوگا، کیونکہ اگر خدا کی ذات پر یقین ہوگا، اس پر توکل پختہ ہوگا، تو پھر تو انسان کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈرے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں، جبکہ بزدلی اس کو ہر کام میں پیچھے ہٹاتی ہے،
اور خدا پر یقین اس کو ہر کام میں آگے لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ تھا کلمات قصار نہج البلاغہ حکمت نمبر 3 کا دوسرا حصہ، جس میں ہم نے معاشرتی اور اخلاقی ایک اور برائی کا ذکر کیا اور اس کے برے اثرات کو بیان کیا۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کمنٹس میں کہ ہم مختصر حکمات کو پہلے آپ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آج ہم اس حکمت کے تمام حصوں کو مکمل کر کے اور مختصر حکمات آپ لوگوں کے لیے ہم نے نکال کے رکھی ہیں اس طرف آ جائیں۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے ہر لیکچر کو پورا سنیں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔